یہ موجودہ جو ولی عہد ہے سعودی عرب کا محمد بن سلمان، اس کی سیاست، شخصیت، اس کا ماضی اور اس کے منصوبے اور ذہنیت کو اگر آپ پڑھیں اور تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو ایک کردار اس شخص کے اندر بہت برملا نمایاں نظر آئے گا، اور وہ ہے یزید ابن معاویہ کا کردار۔ ہو بہو اس شخص کے افکار، اس کی شخصیت، اس کے احساسات، اس کے اقدامات، اس کا طور طریقہ، سب کچھ یزید ابن معاویہ سے ملتا جلتا ہے، ہر چیز۔ وہ جوان تھا، یہ بھی جوان ہے، وہ ناتجربہ کار تھا، یہ بھی ناتجربہ کار ہے، وہ اڑیل تھا، یہ بھی اڑیل ہے، وہ بے وقوف احمق تھا، عیاش، یہ اس سے بھی زیادہ عیاش ہے۔ ابھی انہی دنوں میں جس میں اس نے شہزادے، شاہی شہزادے 500 کے قریب پکڑے ہیں اور ان سے کھربوں ریال اس نے لیے ہیں، چھینے ہیں، وہ ابھی بھی بعض جیلوں میں ہیں، بعض توبہ کر کے چھوڑ دیے ہیں۔ انہی دنوں میں جب ملک کے اندر بچت اور کرپشن روکنے کی اسکیمیں چلا رہا ہے، انہی 2 ہفتوں کے اندر اس نے 2 بڑے کام کیے ہیں۔ ایک، اس نے وہ شاہکار تصویر خریدی ہے کروڑوں ڈالر میں، لیونارڈو ڈاونچی کی، اطالوی جو مصور تھا شورائے آفاق، اس کی تصویر اس نے خریدی ہے جو کوئی نہیں خرید سکتا تھا دنیا میں، چونکہ قیمت اتنی زیادہ تھی اس کی، یورپیوں کو جرأت نہیں ہوتی تھی۔ اس شخص نے وہ تصویر خرید لی، تصویر خرید کے لندن میں اس کا میوزیم ہے، اس کے اندر اس نے وہ رکھوا دی۔ انہی دنوں میں جب جنگ کے خرچے ہیں اور ملک تباہی پر ہے اور ویرانی کر رہے، خود یہ عیاشیاں کر رہے۔ اور ایک اس پچھلے ہفتے ایک معاملہ اس نے سودا کیا نیا، پیرس میں دنیا کا و تاریخ کا سب سے مہنگا مکان، پیرس میں ایک محل ہے چند 100 ایکڑ کے اندر بنا ہوا ہے، دنیا کا سب سے مہنگا ترین محل ہے۔ یہ بیلجیم کے بادشاہ کا تھا پہلے، پیرس میں بیلجیم کے بادشاہ نے یہ گھر اپنے لیے بنایا تھا، پھر اس کے بعد کچھ اور سرمایہ داروں نے خریدا اور اب اس کی قیمت کئی گنا زیادہ لگا کر اسے بیچنے کے لیے جب رکھا گیا تو وہ بھی اس نے محمد بن سلمان نے خریدا ہے۔ اس کی عیاشی کا یہ اندازہ لگائیں کہ اس بحران کے اندر بھی دوسرے شہزادوں سے دولت چھین کے اور خود عیاشی میں لگا ہوا ہے۔ یزید لیبرل تھا، یہ بھی لیبرل ہے۔ اس نے آتے ہی ڈانس، سعودی عرب میں ایک صدی سے یہ چیزیں ممنوع تھیں، مذہبی طبقہ حاکم تھا اور ان کے اوپر عجیب و غریب قسم کا مذہب ہے سعودیوں کا، اس میں لوگوں کو معمول کی چیزیں بھی جرم اور حرام قرار دی جاتی ہیں۔ اس ملک میں جہاں اتنی سختی تھی اور اتنا خفقان تھا اور اتنا گھٹن تھی اس ملک میں، وہاں پر اس نے سینما کی اجازت دے دی، عورتوں کو گاڑیوں کی اجازت دے دی، موٹر سائیکل چلانے کی اجازت دے دی، ان عورتوں کو دوڑنے کی اجازت دے دی، ریس لگانے کی اجازت دے دی، اسٹیڈیم کی اجازت دے دی، فٹ بال کی اجازت عورتوں کو دے دی۔ جہاں پر مردوں کو نہیں تھی اجازت ان کاموں کی، وہاں عورتوں کو دے دی، اور ساتھ ہی رقص و موسیقی اور سینما اور ڈانس ہر چیز اس نے فری کر دی ہے، بالکل یزید کی طرح لیبرل۔ پہلے اتنا سخت سعودیہ تھا کہ سانس لینا بھی بدعت تھا، اب وہاں پر سارے کام ڈانس اور رقص و موسیقی، معروف گلوکارائیں مصر کی اور لبنان کی بلا کے ان سے اس نے کنسرٹ کروائی یہاں پر ریاض میں اور دوسرے شہروں میں، اور اب سعودی خواتین کو اکسا رہا ہے کہ وہ بھی مزید اس میدان میں آ گیا اور شروع ہے سعودی عرب میں، چونکہ ایک صدی کے بعد پابندی اٹھی ہے، اس سے خوب لطف اندوز ہونے کے لیے سعودی خواتین اور مرد سارے آ گئے میدان کے اندر۔ اور اسی طرح تمسخر اڑانا ہر چیز کا، اور جو یزید کا سٹائل تھا ہو بہو اس کا یہی ہے۔ اور یزید جس سے بہت متعارف ہوا، یزید بنا، ورنہ وہ بھی دوسرے حکمرانوں کی طرح ہی تھا، بنو امیہ کے اور بنو عباس کے، لیکن یزید کی جو انفرادیت تھی وہ دراصل ایک تاریخی جرم اس نے کیا، اور وہ نواسہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سید الشہداء کے اوپر ظلم و شہادت تھی بے دردی کے ساتھ، یعنی للکارا اس نے آ کر، اقتدار کا نشہ چڑھتے ہی اس نے حسین ابن علی کو للکارا اور دین کا انکار کیا، رسول اللہ کے دین کا انکار کیا،
اور پھر اس کے بعد بے حرمتی کی، گستاخی کی، بے ادبی کی آل رسول کی، ہو بہو یہ شخص محمد بن سلمان انہی عزائم کے ساتھ دوبارہ آل رسول کی طرف یہ بھی للکار رہا ہے۔ چونکہ اس وقت آل رسول کی مرکزیت، پرچم آل رسول ایران میں ہے، ولی فقیہ کے ہاتھوں میں ہے، لہٰذا اس نے بھی ادھر ہی رخ کیا ہے۔ اس نے بھی اپنے زمانے کے حسین ابن علی کو اس نے للکارا ہے اور آ کر اب ٹکر لینے کی کوشش میں ہے۔ یعنی ہو بہو اس شخص کے افکار، اس کے نظریات، اس کا کردار، اس کی شخصیت، اس کے مبارزے، ہر چیز اس کی یزید ابن معاویہ سے ملتی جلتی ہے۔ وہ ناتجربہ کاری اور رعونت و فرعونیت و حماقت ساری اکٹھی ہوئیں اور یہ اس دنیا کو در حقیقت ایک اور کربلا سے دوچار کرنا چاہتا ہے۔ خوب یہاں ظاہر ہے وہ کربلا ایک خاص ماحول کے اندر ہوئی کہ جب سید الشہداء اکیلے تھے، تنہا تھے خاندان رسول اللہ، اور پورا حجاز اور یمن اور بصرہ اور کوفہ اور سارا یہ حکومتوں کے ساتھ تھا۔ اب وہ صورتحال نہیں ہے، جس طرح رہبر معظم نے بھی فرمایا کہ اب ہم شیب ابی طالب والی حالت میں نہیں ہیں، ابھی ہم خیبر والی حالت میں ہیں۔ یعنی ایک دن تھا شیب ابی طالب میں رسول اللہ کو بند کر دیا مشرکین نے خاندان سمیت، اور وہاں حبس کر کے پابندی لگا دی، بائیکاٹ کر کے، کھانے پینے تک کچھ نہیں تھا اور کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے رسول اللہ اور آپ کے ساتھی۔ لیکن ایک وقت وہ آیا، مکہ فتح ہو گیا اور پھر وہی تسلیم ہو گئے۔ رہبر معظم نے فرمایا کہ ہم شیب ابی طالب والی حالت میں نہیں ہیں، فتح مکہ والی حالت میں ہیں، خیبر والی حالت میں ہیں۔ اس وقت جو آئے گا گمان کر کے آئے گا، غلط محاسبہ کر کے آئے گا، وہ خطا کرے گا۔ اب یہی حال اس وقت اس شخص کا ہے کہ یہ بھی ایک کربلا کے برپائی کے اس میں ہے نظریے میں، لیکن اس سے غافل ہے کہ اب لشکر حسینی وہ نہیں ہے، صرف 72 نہیں ہے، اور وہ انجام بھی نہیں ہونا جو اس کربلا کا ہوا تھا۔